نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بھارت دیش کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ایک ایسے شخص کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے بہادر شاہ ظفر۔ ابو ظفر محمد سراج الدین بہادر شاہ ظفر، پیدائش 24 اکتوبر 1775، وفات 7 نومبر 1862۔ مغلیہ سلطنت کے آخری شہنشاہ، جنہوں نے 28 ستمبر 1837 عیسوی سے لے کر 14 ستمبر 1857 تک بحیثیت مغل شہنشاہ حکومت کی۔ ان کی حکومت محض دہلی تک باقی رہ گئی تھی۔ 14 ستمبر 1857 عیسوی کو جنگ آزادی کے بدلے میں انگریزوں نے ان کو معزول کر دیا۔ جنگ آزادی کے وقت بزرگ بہادر شاہ ظفر کے سامنے ان کے بیٹوں کے سر قلم کر کے انگریز ان کے سامنے تھال میں سجا کر لائے۔ پھر ایک عدالتی کارروائی کے نتیجے میں انہیں رنگون جلا وطن کر دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے اور 7 نومبر 1862 عیسوی کو حالت قسمہ پرسی میں رنگون میں انتقال کیا۔ گورنمنٹ کالج کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر صنوبر حیدر جی سے ہم نے بات کی بہادر شاہ ظفر کے سلسلے میں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بہادر شاہ ظفر کا کیا کیریکٹر تھا، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ یہ وہ لائنز ہیں جنہیں بہادر شاہ ظفر مغل ایمپرر نے لکھا تھا۔ جو بہت امپورٹنٹ ایپیسوڈ ہے بہادر شاہ ظفر کی لائف کا، وہ ہے 1857 کا ودروہ، جسے ہم بھارت کا پہلا سوتنترتا سنگرام بھی کہتے ہیں۔ تو جب ہم سوتنترتا سنگرام کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا اتہاس اس کا بھی جاننا آوشک ہے۔ 29 مارچ 1857 میں بیرک پور کی ریجیمنٹ کے منگل پانڈے نے انفیلڈ رائفل میں جو کارٹریجز لگائی جانی تھی ان کو استعمال کرنے سے منع کر دیا، اور یہیں سے 1857 کی کرانتی کا آرمبھ ہوتا ہے۔ بڑھتے بڑھتے 11 مئی 1857 میں یہ کرانتیکاری میرٹھ پہنچتے ہیں، وہاں سے اپنے ساتھیوں کو آزاد کرتے ہیں، اور پھر یہ سب مل کر دلی پہنچتے ہیں، اور دلی میں مغل سمراٹ بہادر شاہ ظفر کو اپنا نیتا ڈکلیئر کرتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ اس ودروہ کو، اس سوتنترتا سنگرام کو نیترتو پردان کریں۔ یہ جو ہمارا سوتنترتا سنگرام ہے 1857 سے 1858 تک چلتا ہے، ہزاروں لوگ اپنی جان لگا دیتے ہیں، کئی لوگ شہید ہوتے ہیں، اور اس کرانتی کو سفل بنانے کا پورا پریاس کیا جاتا ہے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، اور انگریزوں کے خلاف چلایا گیا یہ سوتنترتا سنگرام انیک کارنوں کی وجہ سے اسفل ہو جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر جس طرح بادشاہ کی حیثیت سے انگریزوں کی چالوں کا شکار ہوئے، کافی افسوسناک ہے۔ 1857 عیسوی میں جب ہندوستان کی آزادی کی چنگاری بھڑکی تو سبھی ودروہی سینکوں اور راجہ مہاراجاؤں نے انہیں ہندوستان کا سمراٹ مانا، اور ان کی قیادت میں انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ انگریزوں کے خلاف بھارتی سینکوں کی بغاوت کو دیکھ کر بہادر شاہ ظفر کا غصہ پھوٹ پڑا۔ ہندوستانیوں نے دلی و دیش کے انیہ حصوں سے انگریزوں کو کڑی شکست دی۔ شروعاتی دور میں بھارتیوں کو کامیابی ملی، پھر بعد میں انگریزوں کی چالوں و مکاریوں کی وجہ سے جنگ کا رخ بدل سا گیا اور انگریز بغاوت کو دبانے میں کامیاب رہے۔
بہادر شاہ ظفر نے ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لی، پھر تو انگریزوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ بھارت کی جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کرنے والے ظفر کو بھاری قیمت چکانی پڑی۔ ان کے رشتہ داروں کو انگریزوں نے سر عام گولیوں سے بھون ڈالا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں بہادر شاہ ظفر کا کردار قابل ستائش ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھارت دیش کی حمایت میں انگریزوں کے خلاف جو جنگ لڑی وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ بہادر شاہ ظفر جیسے لوگ کم ہی پائے جاتے ہیں جو اپنے دیش کو محبوبہ کی طرح مانتے ہیں اور اپنے دیش سے سچا پیار اور سچی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے بہادر شاہ ظفر کو بھاری قیمت چکانی پڑی اور انہیں قید کر کے رنگون جیل میں بھیج دیا گیا، جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری وقت گزارے۔ ایک شاعر کی حیثیت سے بھی ان کے سر سے سخنوری کا تاج چھیننے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ ظفر کی شاعری میں جو خوبیاں ہیں وہ ان کے اشعار ذوق کی دین ہیں۔ سر سید کے سامنے جب اس خیال کا اظہار کیا گیا تو وہ بھڑک اٹھے اور کہا ذوق ان کو لکھ کر کیا دیتے، اس نے تو خود زبان قلعہ معلیٰ سے سیکھی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر بہت مقبول ہوا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عشق میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ معروف ادبی محقق منشی امیر احمد علوی کے مطابق بہادر شاہ ظفر کے 5 دیوان تھے۔ ایک ہنگاموں کی نظر ہو گیا، جو باقی 4 محفوظ رہ گئے انہیں لکھنؤ سے منشی نول کشور پریس نے شائع کیا۔ اب تو کئی ادارے ان کا مکمل و جامع دیوان شائع کر چکے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر بطور شاعر اپنے عہد کی انگریز سرکار کی مجرمانہ سرگرمیوں کو شاعری کے صفحات پر منتقل کرتے رہے۔ انگریزوں کی قید میں تو انہیں قلم و دوات بھی میسر نہ تھی، لیکن ان کے در و دیوار اور کوئلے کے ٹکڑے ہی ان کی لوح و فن تھے۔ وہ ابتدائی زندگی کے زمانوں کی عیش رقم کرتے کرتے حالات کے جبر، سماج کی تلخیوں اور ذات پر بیتنے والے پے در پے سانحات کے ہاتھوں رومانویت سے یاسیت اور درد کے شاعر بن گئے۔ جلا وطنی نے ان کو مزید توڑ دیا، جس پر انہوں نے وہ کلام لکھا جس میں آہیں اور سسکیاں محسوس کی جا سکتی ہیں کہ کس طرح مغل سلطنت اس منظرنامے پر دم دے رہی تھی۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ آج اکبر جہانگیر اور شاہ جہاں کے عالیشان مقبروں کے مکینوں کا یہ آخری چشم و چراغ رنگون کے ایک اجڑے مکان میں آسودہ خاک ہے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بہادر شاہ ظفر جیسے کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دیش کو محبوبہ کی طرح پیار کرتے ہیں اور کوہ یار پیار کی گلی میں جگہ نہ مل پانے کی کسک کے ساتھ پردیس میں دم توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے بارے میں بات کریں تو بھارت دیش کی آزادی کے لیے بہادر شاہ ظفر نے جو کارنامے انجام دیے وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے جس طرح انگریزوں کے خلاف
ہندوستانیوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ یہ عظیم جنگ تھی جس میں بہادر شاہ ظفر اور ہندوستانیوں کو کامیابی ملی۔ بعد میں انگریزوں کی چالوں اور مکاریوں کی وجہ سے جنگ کا رخ بدل سا گیا۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون جلا وطن کر دیا گیا، جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں گزاری۔ تو یہ تھا ہمارا خاص پروگرام اس وقت جو آپ حسینی چینل پر دیکھ رہے تھے بہادر شاہ ظفر کے سلسلے سے۔ اب اپنے میزبان کو دیے اجازت، خدا حافظ۔